فرماتی ہے عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی۔ اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا آواز آئے گی اٹھو اور فلاں فرشتے نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دے، محل دے دے، نہر دے دے، دودھ کی نہریں عطا کر دو، شہد کی نہریں عطا کر دو، حوریں عطا کر دو، غلمان عطا کر دو، باغ و بہار دے دو، فلاں چیزیں عطا کر دو، سرخ یاقوت کی بنے ہوئے مکان دے دو، سبز یاقوت کی بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا گارا جن مکانوں میں لگا ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو۔ جب آئے گی روزے کی باری آواز آئے گی اور رضوان جنتی ہٹ جا، اور فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا بدلہ جنت میں نہیں، حوریں نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، نہریں نہیں، اور میرے بندے میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، آ جا روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے، تم میرا بل گیا میں تیرا بل گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا زندگی میں مل گیا اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک
گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کی ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں حد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے، او فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا ایثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے،
بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ کم اليسر ولا یرید اللہ بکم العسر۔ پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو، میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی مربت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے، جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں، آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے، کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے، ادھر آواز آتی ہے، او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا، حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے، ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں،
हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। भाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, राशन घोड़ा मेरे पास नहीं। मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं अपने सर के बाल काट कर पेश कर दूं, शायद किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। रमजानुल मुबारक का महीना है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है, अपने 2 बच्चों को लेकर पेश करती है, आप इनको कबूल फरमाए, आप इनको जंग में साथ ले जाएं। मैंने दुआ की है इलाही मेरे यतीमों का नजराना कबूल फरमा। मैदान जंग गर्म है। आपने फरमाया अब्दुल रहमान इब्ने औफ इन दोनों बच्चों को ले जाओ, इनकी माँ का बड़ा जज्बा है, बेवा औरत का बड़ा जज्बा है, उसकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करना चाहती है, इन बच्चों का जरा ध्यान करना। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 2 बच्चे हैं जो औरत ने ला करके पेश किए हैं, मां ने पेश किए हैं, और अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाएं बाएं इनको खड़ा किया है। औलाद हो तो ऐसी हो। अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा मुझे कहने लगा चाचा जान हमारे नबी का दुश्मन अबू जहल कौन सा है? मैंने कहा बेटा तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या लोगे? तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें भेज दिया है, कोई काफिर आकर तुम्हारे गले काट देगा, शहीद हो जाओगे, ठीक है। सहाबी कहता है इधर दाईं तरफ वाले ने आग का इशारा किया, इधर बाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा तैयार खड़ा था, मैंने उंगली का इशारा किया, वो सर्कस घोड़े पे सवार अबू जहल आ रहा है। सहाबी कहते हैं मेरा दाया बाया पासा खाली हो गया, बिजली की तरफ दोनों दौड़ गए, और हालत ये बनी कि कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है। तुम क्या चीज लेकर हमला करोगे, तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है? कहने लगे न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। तेगो तलवार नहीं है, शहंशाह कायनात के फरमान पे यकीन करना हमारा सहारा है, यही हथियार है, यही साजो सामान है। अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी नजरों ने देखा अबू जहल की दोनों टांगे काट दी, बच्चों ने नीचे गिरा लिया, और सहाबी को आवाज दी हमें गला काटने का तरीका नहीं आता, जल्दी आओ इस काफिर का गला काटो। सहाबी ने आगे बढ़कर उसका गला काटना शुरू किया। था काफिर, था बड़ा बहादुर, बुज़दिल नहीं था, ढिल्ला मिल्ला नहीं था। कहने लगा जरा नीचे से गर्दन काटना,
جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے. صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا. رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا. خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی. آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا. آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے. سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں. اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں. کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا. گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں. تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے، ذمہ داری سے کہتا ہوں. غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو. علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی فنکاح ہوا باطل باطل باطل. فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادھا حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے. بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے. تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اخیر میں جا رہا ابھی تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے، حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے. پرواہ نہیں کرتا آج مردوں، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا. میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا زمیندار چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا. جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا. اسلام کو مذاق نہ بناؤ. رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو. تاجروں، دکانداروں جو رمضان المبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجز بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا، نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سود 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پی کی جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پی کی جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ میں خدا تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، یرید اللہ بکم اليسر، میں نے تو گناہوں کو بخشش کے لیے پٹی بنائی تاکہ تیرے گناہ صاف ہو جائے، تیری خطائیں معاف ہو جائے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرا نام بلند کرتا ہے، میرا نام بلند کرتا ہے، اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا؟ فرمایا ایک روزہ تو نے رکھ لیا اور 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا، فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں 101 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا ہے، اور جنہوں نے افطارا ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں، کیونکہ اللہ میاں کا کوئی کام ایسا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے۔ اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ، مثلا مسجد میں
10 चीजें रोजा इफ्तार करने के लिए लोगों ने सवाब की नीयत से भेजे। अब जाहिर बात है कि रोजा तो आदमी एक ही से इफ्तार करेगा। अगर खजूर से इफ्तार किया तो पानी बाद में, अगर पकौड़े से रोजा इफ्तार किया तो पानी बाद में, अगर समोसे से पहले रोजा इफ्तार किया तो दूसरी मीठी चीजें बाद में। तो सवाब तो उसे एक को मिलना चाहिए ना, कानून के एतबार से, उसूल के एतबार से, कि जिसकी चीज से रोजेदार ने रोजा इफ्तार किया उसको सवाब मिले, और जो बाद में पेट भरने के लिए खाए उसको ना मिले। अल्लाह ने फरमाया, ना वे फरिश्तों मैं सखी हूँ जो ठाक ठाक के दिल दिया करता, जिसने सवाब की नीयत से भेज दिया मैंने सबका कबूल कर लिया। इसलिए कि मैं तो नीयतों को देखता हूँ, मैं तो इरादों को देखता हूँ, मैं तो इखलास को देखता हूँ। फरमाया वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ओ मेरे बंदो तुम मेरे करीब आओ, मुझे पुकारने वाले बनो, मुझसे मांगने वाले बनो। अन्नी फइन्नी करीब, मैं बड़ा करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इदा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मांगो मांगो, झोलियां फैलाओ, तलब करो, सारी रात कुरान पढ़ो, सारा दिन तिलावत करो। मैं खुदा तुम्हारी हर हरकत को हर वक्त देख रहा हूँ, मुझे यकीन है तू कुरान का शदाई बल्कि मर जा। मेरी जिम्मेदारी है, जहन्नुम की आग तेरे करीब नहीं आ सकेगी। एक हदीस पाक में यहाँ तक आता है कि रोजेदार का बदन जलाना जहन्नुम पे हराम है। पर रोजा भी वो रोजा हो जिसको हकीकत में रोजा कहते हैं। कान का रोजा, कंजरियों के गाने ना सुनो। आँख का रोजा, लोगों की बहू बेटियों को ना ताड़ो। जुबान का रोजा, झूठ ना बोलो, गाली ना दो, गीत ना गाओ। मगर आजकल तो बाबा असल तो कोई रखता ही नहीं, और कोई रख ले तो जब तक उसके रोजे का बेड़ा गर्क ना कर दे चैन नहीं आती। इतना गाना बजाना। मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों उस वक्त अपने ईमान का ख्याल करना जब हर घर नाच घर बन जाएगा। हर घर से कंजरी की आवाज आने लगेगी। लोग कलमा पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, दुरूद पाक पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, कुरान की तिलावत करते हुए नहीं मरेंगे, कंजरियों के गाने गाते हुए मरेंगे। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा, हमें तो कहते हैं कि सियासी बात ना करो। अफसरों तुम भी मुसलमान हो, तुमने भी मरना है, तुमने भी कब्र में जाना है, तुमने भी हिसाब किताब देना है। रमजान मुबारक में खास तौर से गाने बजाने पे पाबंदी लगा दो, शायद अल्लाह को तुम्हारी यादा पसंद है। रोजा सब पे फर्ज है, ये नहीं कि गरीबों पे फर्ज है और अमीरों पे नहीं, अफसरों पे नहीं। हर अफसर पे रोजा फर्ज है, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी अफसर है। लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, दीन से इतने दूर चले गए, इतने दूर चले गए। जो कहते हैं हम बाबू हैं, वो कहते हैं कि हमें क्या लेना, ये रोजा नमाज ये इबादत ये कुरान ये तो सारी की सारी मुल्लागिरी है। जब ये बैठते हैं लिखे पड़े लोग, आखिर जी मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ भाई, मौलवी से बुरा कौन होगा इस दुनिया में। तेरी माँ का निकाह पढ़ाया, जब तू पैदा हुआ तेरे कानों में अजान दी, और जब तू मरेगा जनाजा पढ़ाएंगे, तो मौलवी से बुरा कौन हो सकता है। अंदाजा लगाओ, ज़हनियत तो देखो। तो खुदावंद आलम ने ऐलान कर दिया,
خدا جس کو برکتوں والا مہینہ کہے، خدا جس کو رحمتوں والا مہینہ کہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان مبارک کا اتنا ادب فرمایا، احترام فرمایا، اس کی عظمتیں فرمائی اور صحابہ کرام کو اس کی خاص تعلیم دی. اور فرمایا 4 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرو رمضان میں، 4 چیزوں کا خاص طور سے رمضان میں اہتمام کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کام بھی کرے جاؤ، کلمہ بھی پڑھے جاؤ، استغفار کرے جاؤ اور جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو. یہ 4 کام کرنے کے ہیں. اسی طرح سے فرمایا پیروں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے. یہ غلط بات نہ سوچو. جو آدمی ان عظمتوں کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اس شان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، قرآن پر اس کا ایمان اور یقین ہے اور قرآن کی عظمتوں کو نبھاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اگر بعض گناہوں کی وجہ سے اس کے پڑھنے والا دوزخ کی طرف بھیج دیا گیا، اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں کھڑا ہے. اللہ پوچھتا ہے کیسے؟ جواب کرتا ہے الہی میرا پڑھنے والا جہنم کی طرف بھیج دیا گیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتا. یہ وہ قرآن ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 3 مرتبہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے پھانسی کا حکم دیا گیا، 3 مرتبہ زہر دیا گیا، 10 سال سے زیادہ جیل کاٹی. انگریز کا زمانہ ہے، شاہ جی جیل میں ہے، کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے. شاہ جی صبح کو پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن انتظامیوں کو شبہ ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا. ایک دن پچھلی رات ہوئی، صبح جیل نے آ کے کوٹڑی پہ چھاپا مارا. دیکھتا کیا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. اس نے پوچھا شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے. یہ تھے ولی. ہاں، اور ایسا ولی آپ کو بتلاؤں، کسی نے دارالعلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے اشرف العلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے مظاہر العلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے خیر المدارس میں کیا، کسی نے تعلیم القرآن میں کیا. ایک جوان ایسا ہے جس نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا. مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن. مولانا حسین احمد مدنی سبقت رحمۃ اللہ علیہ، ایسا مقدمہ والا جوان جس نے روزہ اقدس کی ڈالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک پیغمبر کی حدیث بات پڑھی. 70,000 سے زیادہ شاگرد صرف عرب میں ایسا مدنی. کوئی معمولی بات نہیں. تم کیا جانو مدینے کی قدر جو ہمارے اکابر جانتے ہیں. اب کے جب حج پہ لوگ جائیں گے نا، تمہارے ماما چچے تائے پھوپھا ماں سارے جب حج کو جائے تو پاس کھڑے ہو کے کچھ دعا کرائے، ساڈا ماما واپس نہ آئے، سالہ مدینے بڑھ رہی ہے. یاد مرے سے منہ سے آتے تیرے گھروں کھانا نا. جب پہلے حج کو لوگ میں نے ملتان شہر میں پرانا خطیب تھی جاتے 29 سال کا، چھیتری دعا واسطے میں تو بھی میں نے بل میں دعا منگتا یا اللہ مدینے کا ادب نصیب فرما، بیت اللہ کے ارکان نصیب فرما، عظمت عطا فرما. اور جڑا حاجی تیرے پاس ہی کھڑا ہوندا اور میں بل منہ کر کے آدھا یہ دعا منگا ہے انشاءاللہ خیر نال والا. اگر کیا نہیں ولن کا فکر پہلے سے آ. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو اس طرح سے دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. الہی تیری راہ میں
مجھے شہادت عطا فرما. کتنے بڑا پیر ہوئے, بزرگ ہوئے, امام ہوئے, فجر دے ویلے آزمائش کر گئے. جیسے امام صاحب نے کول کر کے دعا منگا ہے, ساڈا امام بڑا نیک ہے, سالا شہید تھی بنے, اللہ کرے تو شہید کرے. چار انگریزی آگے میرا دشمن کی چھوڑا دکھا. ہم کیا کریں جانے شہادت. جاؤ, اگر شہادت کی قدر پوچھنی ہے تو فاروق کی قبر پہ جاتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا, میرے محبوب کے شہر کا دفن عطا فرما. آواز آئی, محبوب کا شہر نہیں, اگر تجھے دور دفن کر دوں گا میرا محبوب رنجیدہ ہو جائے گا. تجھے تو اپنے محبوب کے پہلو میں جگہ دوں گا, تو دیدار کرتا رہے اور وہ تجھے دیکھ کر اپنا جگر ٹھنڈا کرتا ہے. فرمایا فاروق تو نے مانگ تو لیا, پر یاد رکھے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد پہاڑ کا پتھر آئے گا, کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی فاروق کی باری. شہادت دینے کے لیے نبی کا مسلح آئے گا, نبی کا مسلح آئے گا, نبی کا منبر آئے گا, نبی کا محراب آئے گا, نبی کی مسجد آئے گی, مدینہ منورہ آئے گا, فجر کی نماز آئے گی, خدا کا قرآن آئے گا. فاروق نماز پڑھا رہے تھے, خنجر لگے, شہید ہو گئے. کیا قدر جانے کا مساجد کو چمکانے کا انتظام فاروق اعظم نے کیا. تراویحوں میں قرآن کریم, میں یہ کہتا ہوں ساری امت قیامت تک کی جتنی تراویحوں میں قرآن پڑھے گی ساریوں کا ثواب فاروق اعظم کی منقطع کو پہنچے. صحابہ نے قرآن کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا. ایک ہم ہے, اگلے دن میں ایک جنازے سے گیا تو ایک بندہ قرآن چاہیے کھڑا ہوئے, آخر جنازہ ہی سے چلو بنا. میں کہا کیوں, یہ کوئی بات نہیں کرے قرآن کا. آخر سے عید ایک فلم کی نا, بل بخی کی قرآن کو جھنڈے بنائے تھے. ساری زندگی نہیں کرا, عظمت نہیں کی, رمضان غیر رمضان میں پرواہ نہیں کرتا. ہندوستان کا ایک آدمی لندن پڑھنے گیا, واپس آیا, رمضان کا مہینہ تھا, سب کو اطلاع تھی, گھر والے سارے اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے. باپ نے دیکھا تو ڈبل روٹی کھا رہا ہے. شرم کے ہمارے باپ کہنے لگا, بیٹا رمضان کا مہینہ. نے کہا کیا ہوتا ہے رمضان؟ بیٹا مہینہ ہے, ادھر بڑی بڑی مار بڑی دونوں جگہ کدھر ہے. انہوں نے کہا تیرا گناہ نہیں ہے, گناہ میرا ہے, نہ میں لندن بھیجتا نہ تو میرا باپ بھر کے آتا. ارے چپکے چپکے یوں سب کو نہیں کہتا خدا سے چوری کر سکتے ہو, لیکن اللہ کی موت سے چوری کر کے کہاں جاؤ گے, بچ کے کہاں جاؤ گے خدا کے پیر سے. روزے کی بے ادبی کرنے والوں, خدا کی قسم خدا کا قہر آ جائے گا. شاعر اسلام میں سے ہے رمضان, اس کی توہین کرنے والا کبھی نہیں بچ سکے گا. دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.